اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورہ النازعات کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کے انداز میں ہمیں متوجہ کیا ہے کہ سوچا کرو، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، اس سے کام لو۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ مجھے اور آپ کو عربی زبان میں انسان کہتے ہیں۔ انسان عربی زبان میں آنکھ کی پتلی کو بھی کہتے ہیں، یہ درمیان میں پتلی جس کی وجہ سے دیکھتی ہے آنکھ، اس کو انسان کہتے ہیں، انسان لائن۔ تو کہتے ہیں انسان کو بھی انسان اسی لیے کہا گیا، آدمی دی دست باقی پوست دست، باقی صرف چھلکا ہے۔ آدمی میں اصل بات جو جس کی وجہ سے یہ انسان ہے وہ دید ہے، دیکھنا۔ دیکھنا ایک تو یہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہمارے سامنے سارے تماشے حضر ہو رہے ہیں، سورج آ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، پھر وہ گھٹتا بڑھتا ہے، دن رات آتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، نباتات ہیں، ہم خود ہیں، کوئی پیدا ہو رہا، سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں مگر صرف دیکھ ہی رہے ہیں، اس سے کچھ سیکھتے نہیں۔ جو کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا اس میں یہ بھی بات ہے وَأَن يَكُونَ نَظَرِي عِبْرَةً، کہ میں جب کسی شے کو دیکھوں تو دیکھنے پر ہی نہ صرف رکنا ہوں، اس سے کچھ آگے نتیجے نکالوں، آگے بڑھوں، کچھ سیکھوں اس سے۔ تو یہی رومی فرما رہا ہے آدمی دی دست باقی پوست، جو اہم کو کی طرح کہ روزانہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں بس گزر جاتی ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون یہ انتظام کر رہا ہے، کس نے یہ سسٹم جاری کیا ہوا ہے، کون نگرانی کر رہا ہے، ہمیں کیوں بھیجا ہے، کن باتوں کی ہم سے پرسش ہوگی، کدھر ہم نے جانا، کچھ نہیں سوچتے۔ آدمی دی دست باقی پوست دست، دیداں باشد کے دیدے دوست، اور دیکھنا بھی وہی ہے جس سے دوست نظر آ جائے، اللہ مل جائے۔ اگر سب کچھ دیکھتا رہے، مینیجر کا ہی نہ پتہ لگے کہ کارخانہ ہے، چل رہا ہے، مشینیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، مگر مزدور اور جو مالک وہ نظر نہیں آ رہا۔ یہاں امتحان یہ ہے کہ سارا کچھ سسٹم چل رہا ہے مگر خود وہ آفس میں بیٹھا ہوا، اس کے کارکن بھی چلا کر ادھر ادھر ہو گئے، بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ چل رہا۔ اللہ توجہ دلاتا ہے کہ اتنا بڑا سسٹم عرش عظیم سے تحت صراط، اتنے آسمان، اتنا بڑا سورج جس کے سامنے تمہارا اپنا علم کہتا ہے کہ 50,000 زمینیں بھی اس کو ڈھانپ نہیں سکیں، روزانہ آ رہا، ساری دنیا کو ہیٹر لائٹ مہیا کر رہا ہے، فصلیں پکا رہا ہے، جوار بھاٹا اس کی وجہ سے ہے، رنگ اس کی وجہ سے ہیں سارے پھلوں کے، تم بس دیکھتے رہتے اور یہ گزر جاتے ہیں۔ شروع میں بھی ماسٹر صاحب نے جو تلاوت کی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ کہتا ہے یہ اونٹ کی طرف دیکھتے نہیں کہ کیسے بنایا گیا، ایک پانی کی بوند ہے کتنا بڑا ہے، اس کے سواری کا سامان، گوشت، اس کی کوہان، جس علاقے میں اس نے رہنا صحرا اور بیابان میں، اس کے لیے اس کا مناسب جسم کہ اگر کئی دیر تک اسے پانی نہ ملے تو کوہان ہی جو ہے نا اس کی چربی ڈال ڈال کر اس کو پانی مہیا کرتی رہے، اور پاؤں ایسے کہ ریت پر وہ نا تیرتے چلے جائیں، یعنی جو چیز جہاں بنی ہے عین ٹھیک بنی ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ افلا ینظرون، حیرانی سے کہا کہ کیا انہیں اونٹ نہیں نظر آتا؟ نظر ویسے تو آتا، روز سواریاں کر، میں اس پر جو غور کرنا چاہیے فکر وہ نہیں، اس کی طرف اللہ کہہ رہا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، انہیں آسمان نہیں نظر آتا کتنا اونچا، اور اس میں کتنے کروڑوں سیارے اور ستارے گھوم رہے ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ نہیں انہیں نظر آتے کہ کس طرح میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں جنہوں نے زمین کو سنبھال رکھا ہے، ورنہ نیچے سب پانی پانی ڈولتی رہتی، نہ مکان بن سکتے، نہ سڑکیں بن سکتی، نہ ہیڈ بن سکتے، رہنا ہی مشکل ہوتا۔ کس نے یہ سسٹم کیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بچھائی گئی،
اس پر سبزے ہیں، اس پر فروٹ ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، جب وہ سینری کو لوگ بنا لیتے ہیں تو کیسی عمدہ نظر آتی. ویسے اللہ کی بنائی کی طرف دھیان ہے، وہی سینری بنا کر کسی جگہ لگا دیں، بہت زیادہ عجیب بات ہے. پہاڑ پر پھول ہیں اور اس طرح پانی گر رہا. اللہ یہی توجہ دلا رہا کہ نظر جو ہے نا، دیکھنا، تمہارے اندر اصل شے یہی ہے. اگر یہ نہیں تو تم انسان کیوں کہلاتے ہو؟ پھر پتلی نہیں، تم اندھے ہو. تم دیکھو. تو اسی کو اللہ کے نیک بندے نے بڑا اچھے انداز میں بیان کیا. دیکھنے والی آنکھ وہی ہے جو محبوب کو دیکھ لے، پردے کے پیچھے اللہ نظر آ جائے کہ اس نے یہ ساری پلاننگ کی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سارا پروگرام اس خدا نے بنایا جس کی نہ طاقت کا کوئی اندازہ ہے، نہ اس کے علم کی کوئی حد ہے. اور یہ ساری جو دور دھوپ ہے، سائنسی علوم ہے، اندھوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ ساری کوشش تم جو کرتے ہو کہ یہ کیوں بنی ہے، کس طرح اس کے قوانین کیا. پھر کوئی مقرر اور قانون ساز ہے نا، جس نے جو شے بنائی ہے اس کے لیے کوئی قانون بنائے. خود بخود ہو گئی ہوتی تو تم کیوں تلاش میں؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کون ڈھونڈتا پھرتا کہ کیا ہوا؟ بھائی اچانک ہو گیا. یہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر انکار کرتے، ورنہ تمہاری ساری محنت جو ہے وہ خود بتا رہی کہ تم سمجھو یہ سوچی سمجھی بات ہے، اس کے کچھ ضوابط رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف بار بار توجہ دلاتا. تو شاعر کہتا ہے ببادا رامدان دل برد خلوت خانہ وحد. کمال کر دی یار اللہ کے بندے نے کہ اللہ چھپا ہوا تھا، جس کو صوفیہ کہتے ہیں نا، کن تو کنز مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ساری طاقتیں میرے پاس تھیں مگر کوئی نہیں جانتا. فاحببت ان اعرف، مجھے یہ بات اچھی لگی کہ لوگوں کو میرے کمالات کا پتہ چلنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. فخلقت الخلق، دنیا بنا دی. تو کہتا ببادا رامدان دل برد خلوت خانہ وحد. پہلے تنہائی کے خلوت خانے میں یار چھپا ہوا تھا، پھر وہ بازار میں آ گیا. یہ بازار اس نے لگا دیا، سٹار لگا ہوا ہے. زمین ہے تو پھولوں سے لدی ہوئی ہے، پھل ہیں، دریا ہیں، جانور ہیں، سواریاں ہیں، ہمارے لیے بیوٹی پارلر ہیں، لباس ہیں، درخت سلامی کے لیے کھڑے ہیں. ذرا نکلیں تو صاف نظر آتا ہے کہ جیسے خلیفہ جو ہے نا اللہ کا نائب، اس نے نکلنا ہے، دو رویا لائنوں میں درخت کھڑے ہیں سلامی کے لیے، دونوں طرف پھول کھلے ہوئے ہیں کہ اس کو ناک لگا دی ہے. اگر ویسے نہیں مجھے جان سکا تو یہ خوشبو اس کو کھینچے کہ کس نے ان پتیوں میں یہ شیشیاں ڈھیل دی ہیں. سواریاں کھڑی ہیں کہ جب اس پر سوار ہو تو سوچے کون ہے جس نے سبحان اللہ جی سخر لنا. ہمارے بس میں تھا کہ اس جانور کو اپنے قابو میں کر رہے تھے. یہ تو مالک تھا جس نے کہا اتنے دور دراز کے سفر یہ کیسے کریں گے، کیسے سامان وہاں تک لے جائیں گے. تو جب یہ نظر نصیب ہو جاتی ہے نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور. ہاں یہ جو ہے نا آنکھوں کا یہ روشنی وغیرہ یہ کوئی نہیں، جو دل کا نور ہے اللہ وہ مانگتا، وہ نظر اپنی. تو ببادا رامدان دل برد خلوت خانہ وحد، تنہائی کے خلوت خانے سے وہ محبوب بازار میں آ گیا. تماشا را ببازارا ببی خوبی ہے بازار. جیسے تو آرٹ کونسل میں چلا جاتا اور دیکھتا پھر اس کی پینٹنگیں، آ بازار میں اور محبوب کے بازار کی رونق دیکھ کہ کیا کچھ اس نے بنایا. ایک ایک شے کو دیکھے، ایک ایک پتی پر. اسی لیے سرائی صاحب نے بڑا اچھا مسئلہ لکھا کہ دوسرے لوگ تو گلاب کو دیکھتے ہیں نا تو ان باتوں میں سائنسدان پھنسے رہتے ہیں، طبیب اس سے کیا کیا چیزیں تیار ہو سکتی ہیں، کیا معجونیں بن سکتی ہیں، گلقند بن سکتی ہیں، ان کو اس کی فکر ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی رانائی جو ہے اتنا بانک پن، خوشبوئیں نرم، اس سے یہ نہیں پتا اے گل بت خورسندم تو بوئے کسے داری. عارف جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے میں پھول اس لیے تجھے محبت سے دیکھتا ہوں اور پسند کرتا ہوں کہ تو میرے محبوب کی بو رکھتا. میں جب سونگتا مجھے خدا یاد آتا تھا کہ کون تھا جس نے مجھے ناک دی اور ادھر میرے لیے خوشبو کا سامان کر رہی ہے. بازارا، بازار میں آ اور یار کا تماشا دیکھ کے اس نے کیسا بازار لگایا. تو قرآن مجید کا بہت جو حصہ اسی پر ہے کہ روزانہ کی جو شین آتی ہیں گزر جاتی ہیں. ہم نے کبھی توجہ نہیں کی کہ کس نے یہ کام کیا، کدھر سورج چلا گیا، آیا کیوں تھا. تو اللہ رب العالمین نے بھی آنتم، بہت سے لوگ جو اس میں پھنسے ہوئے نا کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت سادہ انداز میں پوچھا کہ عقل کے اندھو انتم اشد خلقا ام السماء بنا، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کا بنانا زیادہ مشکل تھا. حالانکہ مشکل تو کچھ بھی نہیں اس کے لیے، مگر موٹی عقل کے بندوں کے لیے بھی کہا کہ تم جو ایک کیڑے ہو
تمہارا بنانا دوبارہ مشکل ہے، یہ آسمان کتنا بڑا جس کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں چلا اب تک کہ کتنے اربوں کروڑوں ستارے، جو جوں دوربینیں طاقتور ایجاد ہو رہی پتہ چلتا ہے کہ جہان تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور ایسے ایسے بڑے ہیں وہ ستارے سیارے کہ ہماری زمین اس کے مقابلے میں ذرہ معلوم ہوتی ہے پہاڑ کے سامنے، اتنے جہانوں کو سنبھالے ہوئے۔ تو پوچھتا اللہ پاک انتم اشد خلق، نظر اٹھاؤ آسمان کی طرف اور جو اس پر پرے گھوم رہے ہیں، تمہارا بنانا دوبارہ مشکل ہے یا ان آسمانوں کا بنانا مشکل تھا؟ حالانکہ دوسری جگہ فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، چلو فرض کرو کسی کے لیے، مگر جب ایک موجد بنانے والا ایک مرتبہ شے بنا لے تو دوبارہ بنانا تو اس کے لیے آسان ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان ہی آسان۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا بنانا مشکل تھا یا ہے یا آسمانوں کا؟ پھر آگے خود ہی جواب دیتا بنا، یہ آسمان اس کا بنایا وہ نظر نہیں آتا؟ ہاں، اس میں جتنے ہیں سیارے ستارے اور جتنا بڑا ان کا حجم ہے والیوم ہے، حیرت کی بات۔ آج بھی فلکیات کے ماہر جب پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سیارے ستارے تو جن کے اندر ذرائی برابر ہوتی نا، یہ دیکھنے والی آنکھ سجدوں میں گر جاتی۔ دو قرآن جو غلام دیلانی برق صاحب کی ہے، بعد میں اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، اس میں یہی ہے، ایک قرآن یہ کتاب کی شکل میں ارد گرد پھیلا ہوا۔ میں بھی ایک آیت ہوں کہ ایک پانی کی بوند ہوں جو آپ کے سامنے بہہ رہا ہوں، میری کھوپڑی میں کمپیوٹر فٹ کر دیا اس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں۔ ہر انسان بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اور زمین آسمان کا ذرہ ذرہ اور دنیا کی ہر شے جو ہے نا بول بول کر پکارتا فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز اعلان کر رہی ہے کہ میرے بنانے والا ایک ہی ہے، اور اس کی طاقتوں کا، اس کی صنعت کا، کاریگری کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ آسمان پھر اس نے بنا دیا نا، رفع سمکا، اس کو کیسے بلند کیا؟ ابھی تک ایک چاند تک پہنچنے کے لیے رو رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، آگے پتہ نہیں کہاں تک جہان، اتنا اونچا کیا اس کو، فسواها، اور سب کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ جو کتاب لکھی ہے قضیۃ الایمان، قصۃ الایمان فی العلم والفلسفہ والقرآن، بڑی پیاری کتاب لکھی ہے فلسفیانہ انداز میں، کہ یہ ایمان کا مسئلہ جو ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، ایک ہے یا زیادہ، وہ کہتا ہے اس کو سائنس نے کس حد تک سوچا، ان کی بے بسی دکھائی کہ یہ بھی پیچھے رہ گئے، فلسفی ہار گئے۔ ایمان کا قصہ قرآن میں آ کر حل ہوا، اسلام اور دین نے بتایا، ایسے طریقے سے اس نے کتاب لکھی ہے، پہلے سارے سائنسدانوں کے لیے آتا ہے کہ سارے عقل کے پتلے یہاں آ کر بس ہو گئے، فلسفی یہاں آ کر عاجز آ گئے، اسلام نے پھر رہنمائی کی، تو اللہ پاک فرماتا فسوا، سب ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس میں ایک روسی سائنسدان کا لکھا کہ اس نے جب اس حساب کو دیکھا کہ سورج کے گرد جو ہیں ستارے، یہ اتنے اتنے فاصلے پہ، بالکل ریاضی میتھمیٹک خرچ ہوا حساب کے مطابق، اتنے اتنے اس نسبت سے فاصلے پر گئے، مگر اس میں ایک ستارہ نہ نظر آئے، جس کی وجہ سے کہ یار یا تو میں جو سوچتا تھا یہ سوچ سمجھ کر کسی نے بنایا وہ بات غلط تھی، یا یہ ستارہ ملنا چاہیے۔ تو اس کے مرنے سے پہلے ہی طاقتور دوربین نے بالکل وہ ستارہ دکھا دیا، اور اسی جگہ تھا جہاں ریاضی بتا رہی تھی کتنے فاصلے پر ہونا چاہیے، سجدے میں گری۔ کہ واقعی یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود سب کچھ ہو گیا، یہ بڑا کوئی ریاضی دان ذہن ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا۔ تو اللہ فرماتا فسوا، بالکل ٹھیک ٹھاک کیا، کہیں خلل نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی فطور نہیں، جو شاید جہاں ہونی چاہیے تھی بالکل۔ وہ پنجابی زبان میں مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیسے اللہ کی حمد کی ہے، جے تو صفحہ نظر وچ جس سے کاتب کر مبلائی، اگر تم دیکھو کہ کوئی صفحہ ہے اور اس پر سطریں ہیں، حرف ہیں، تو ہر شخص پکار اٹھے گا کہ کوئی کاتب ہے جس نے یہ قلم چلایا، ورنہ سیاہی پھیل جاتی ہے ادھر ادھر، کتاب بنتی ہے، فکرے بنتے ہیں۔ یہ تو ذہن اور علم کی بات ہے کہ کوئی آدمی فکرے سوچے، ان میں ربط ہو، مضمون ہو، معنی ہو۔ جے تو صفحہ نظر وچ جسے کاتب قلم اگائی، سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی۔ اگر کاتب موجود نہیں ہے تو اچھے حرف کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس لیے یہ ٹھیک ٹھاک دنیا جو جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے، ساری ریاضی خرچ کرو، جس کی ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم خود ڈھونڈ رہے ہو کہ یہ معمہ حل کرنا ہے یار، اصل کی ہے کہ یہ علم میں لگے ہوئے، اس لیے تمہارا لاشعور بتا رہا کہ یہ بالکل ایک علیم اور حکیم خدا نے بنائی دنیا۔ ہاں، پھر وہ کہتے ہیں اگر تم صفحے میں بھی دیکھتے ہو کہ جہاں جہاں زیر چاہیے، زبر چاہیے، پیش چاہیے، وہی ہے بات۔ ہاں،
ہر نقطہ وچ خاص ٹھکانے چڑھ وگیا کتے نہیں، زیر زبر ہر زم سکونوں خطا نہ پئی کدے. یہی قرآن بار بار دوڑا لو نظر، طاقتور دوربین ایجاد کر لو، زور لگا لو، کہیں خلل نظر آئے نا کہ یہاں چوک گیا اللہ نشاندہی کرو. جو نہیں سمجھ سکے وہ تمہارے علم کی ابھی کوتاہی، تم جلدی کر رہے ہو، مرنے سے پہلے اور قیامت سے پہلے سارا پتہ چل جائے گا کہ جو شاید ٹھیک ہی ٹھیک. زیر زبر ہر رم سکونوں خطا نہ پئی، کہیں بھی غلطی نہیں. جے تجھ خطا نظر وچ جس سے ذوف تیری دین آئی. اگر تجھے کوئی نظر آتا نا کہ یہاں غلطی، وہ تیری نظر کی کمزوری ہے، تو آپ بیوقوفی کر رہا ہے. آپ کو راہ پوے نبینا راہ عیب نہ کائی. خود تم بھٹکتے پھر رہے ہو، ورنہ اس کی کائنات میں کوئی فطور نہیں. تو اللہ فرماتا فسواہا، اتنا بلند و بالا آسمان، اس میں سورج چاند ستارے، جو کوئی بنایا ٹھیک اور درست بنایا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کیسا پیارا منظر کہ رات کو دیکھتے ہو ایک نئی شان ہوتی ہے آسمان کی. اگر چاند چمک رہا ٹھیک ہے، چاند نہ بھی ہو، ستارے کیسے پیارے لگتے، جس پر چادر پر ہوتے نا فلمیں ستارے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چادر تنی ہوئی ہے، ہاں خوبصورتی کے لیے اس کے موتی جڑے ہوئے. رات کے وقت بھی اس کی تصویر کھینچی جائے وہ عجیب سینری. تو فرمایا واغطش لیلہا، رات اس نے اندھیری بنا دی ہے، ذرا اس کی ڈم لائٹ ہے، آرام سے سو سکو. دن کے وقت کتنا آدمی سوئے، سورج کی تپش جو نا وہ لذت نہیں دینے، رات کی نہیں. اس لیے فرمایا واغطش لیلہا، رات میں وہ ایک اور شان میں سامنے آتا ہے کہ اندھیرا اور مدھم لائٹ. واخرج ضحاہا، وہی آسمان ہوتا ہے، دن چڑھتا جو لائٹ نہیں لائٹیں. ساری دنیا مل کر سورج جیسا ہیٹر پیدا کرنا چاہے لائٹر نہیں بنا سکے. آتا ہے ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، فصلیں پکاتا ہے. اس کے سبب سے کتنے کام دنیا کے ہو رہے ہیں. اس لیے زیادہ لوگوں نے سورج کو اسی لیے پوجا کہ جتنے نفع اس سے جہان کو ہو رہے ہیں کسی شے سے نہیں ہوتے. لوگ غیر پڑھتے ہیں کہ معبود اکبر یہی ہے، سارا بڑا خدا کے. تو اللہ کہتا ہے اس نے خدا کیا ہے نا، خدا تو پرے. وہ بازگاہ جب آئی، مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مجمع لگا ہوا، وہ بھی آئی، بڑی خوبصورت عورت تھی. یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا تو ہی خدا، اور خدا کون ہے، تو اس سے بڑا خوبصورت کون ہو سکتا. وہاں پھر فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے سن یوسف لا غوطہ جاندہ وحدت دے دریائی. جب سنا آپ نے، آپ بحر توحید میں غرق ہوگا کہ کہاں خدا اور کہاں میں حاجت بندہ. او آ ایک جدا میں بندہ کہندا باز کھاتا ہے، اے بی بی تو ایک قطرے ول ویکھ نہ بھولی وگدائی بہ رگاہیں. تو مجھ پر ہی بھول گئی ایک قطرے پر، وہاں سمندر بہ رہا، ایک قطرے ول ویکھ نہ بھولی وگدائی بہ رگاہیں. چار قطرہ وچ خاک رلیسی بہر کتے سر نہیں. قطرے کا کیا، ابھی مٹی میں گرا ختم ہو گیا، میں بھی فانی ہوں. اس کی کوئی حد نہیں، نہ وہ فانی ہوتا ہے، نہ موت آتی، نہ بڑھاپا آتا. تو اللہ کہتا ہے رات کو اندھیرا، دن کو وہی آسمان چمک رہا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے علاوہ، بات کا مطلب اس کے علاوہ زمین بھی اس نے تمہارے نیچے فرش بچھا رکھا، بالکل جیسے نا مخملی فرش، گھاس لگی ہے کہیں پھول وغیرہ، اس طرح یہ جیسے کسی نے نا ریشم بچھا دیا. لوگ اپنی کوٹھیوں میں پھر بنا لیتے ہیں پارک، وہاں بیٹھتے ہیں، یہ لان بنا ہوا ہے، کتنا اچھا منظر نظر آتا، طرح طرح کے پھول ہیں. اور اقبال ایک جگہ کہتے ہیں گاہے ببرگ لالا، جن کی آنکھیں کھلی وہ اس طرح جہان کو دیکھتے ہیں، صرف گزر نہیں جاتے کہ موٹر سائیکل پر سوار اور جا رہے ہیں، ارد گرد اللہ تعالیٰ کے بے شمار نشان بلا رہے ہیں کہ ذرا رک کر دیکھ تو صحیح کہ کیا کچھ رب نے تیرے لیے بنایا. یہ سبزیوں کی دکانوں پر کھڑا کیسے سپلائی جاری، عمدہ سے عمدہ رنگ ان کے جدے، مزے جدے، کہیں پھول ہیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس سے تم اپنی کاروں پر شادی کے لیے سجاؤ جی، اور کہیں لباس ہیں، کہیں خوشبو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بے شمار کرشمے. وہاں کہتا ہے رحمت کرے اللہ اقبال پر، گاہے ببرگ لالا بھائی نویست پیام خیش. جو تو باغ میں جاتا ہے، کمپنی باغ میں کیاریاں دیکھتا ہے کہ پھولوں کی پتیاں طرح طرح، تو صرف پتیاں ہی دیکھ کر آ گیا، تجھے یہ پتہ نہ چلا کہ یہ محبوب کا لکھا ہوا خط ہے تیرے نام. اس نے نا ان پتیوں میں اپنا حسن چھپا دیا. گاہے ببرگ لالا نویست پیام خیش، کبھی وہ پھولوں کی پتیوں پر سنے لکھ کر بھیجتا ہے کہ دیکھ کر ہی مجھے پہچان لے. گاہے درون سینہ مرغاں بہاؤ، تو گزر رہا ہوتا، کوئلیں بول رہی ہوتی ہیں، بلبلیں چہر آ رہی، کوئی اور پرندے، تو یہی گزر گیا کہ یہ بول رہا ہے.
دیکھا نا کہ ان کے سینوں میں اصل کون بول رہا، وہ خود چھپ گیا ان کے اندر، اس نے سریلی آوازیں پیدا کر دی کہ کانوں کے ذریعے بھی اس کو متوجہ کرو، آنکھوں کے ذریعے بھی، ناک کے ذریعے، مگر تو اندھوں کی طرح زندگی گزارتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، ان کے دل ہے سوچتے نہیں، حالانکہ ہم سے زیادہ کافر ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے کانوں مستبصرین، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، مگر جو دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کے پیچھے جاؤ، کس نے یہ کیا تھا کہ انسان کو پیدا کر دو اور اس کے لیے یہ ضرورتیں پوری کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ آسمان روشنی کا انتظام، رات کو اندھیرے، زمین جو بچھی ہوئی ہے، اتنی معدنیات اس کے پیٹ میں ہے، ساری دنیا خرچ کر کے تھک گئی، اب بھی نکلتی آتی، قیامت تک لیے قدر فیہا کو آتا، میں نے تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں اس میں سٹور کر لی ہیں، ایک شے ختم ہو گئی دوسری نکل آئے گی، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخرج منہا ماءھا مرا، یہ زمین بچائی تو اس میں سے ہی تمہارے لیے پانی، پھر چشمے آ رہے ہیں، دریا نہریں آ رہی ہیں، مرا اس سے کھیتیاں، طرح طرح کے غلے پھل۔ دوسری جگہ پہ اللہ دیکھنے کا کہتا کہ جب دسترخوان پر بیٹھتے ہو کھانا سامنے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ ہے قرآن پڑھنے کا اصل مزہ۔ وہ بحثیں جھگڑے جو نا ملاؤں نے جننے پھنسا رہے، وہ قرآن کا منشا نہیں، وہ دین سے دور ہٹانے والی باتیں۔ فرمایا انسان اپنے کھانے کو دیکھے، اس وقت غور کرے کہ یہ ایک لقمہ میرے تک پہنچنے تک کتنے کارخانے اللہ کے ہیں جنہوں نے کام کیا، زمین ہے، سورج ہے، چاند کی روشنی ہے، ہوائیں ہیں، پانی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پر غور تو کر۔ اَنَّا أَصْبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کیسے موسلادھار بارشیں آسمان سے ہوئی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ، پھر زمین کو پھاڑ دیا جگہ جگہ، اگر سخت ہوتی پھاٹ ہی نہ سکتی، پودا باہر کیسے آتا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں غلے طرح طرح کے، ایک قسم کے بھی ورائٹی۔ اللہ نے یہ بھی الزام نہیں لیا کہ یار اللہ نے ٹرکھا دیا سب کے لیے گندم ہی، نہیں، فرمایا گندم پکا، جو پکا، چاول پکا، طرح طرح کے ہیں، جس دن جس چیز کا شوق۔ انبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، کہیں انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہیں، کہیں قضبہ، یہ جو کچی ہم کاٹ کے رکھ دیں سلاد وغیرہ، کہا کاٹنے کے لیے کچی سبزیاں وہ بھی تجھے دی ہیں۔ جانوروں کے لیے ابا، ان کے چار پائے، تیرے جانوروں کی بھی اس کو فکر ہے، ان کا بھی اس نے انتظام کیا۔ تو جس نے تیری اتنی حاجتیں پوری کی، اتنے تیرے کام سنوارے، اس کا حق نہیں بنتا کہ تو اس کو الحمدللہ ہی کہہ دے کہ تھینکس، شکریہ۔ بندوں کے شکریہ تو ادا کرتا، اور اگر نہ کرے سارے کہتے حرامی ہیں، یار اتنا احسان اس کا یہ شکریہ بھی نہیں کہہ سکا۔ تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے سواری، معمولی احسان کسی نے کر دیا زندگی میں، 1000 مرتبہ آدمی اس کے سامنے جھکتا، جب ملاقات ہوئی سر جھکاتا کہ جناب مہربانی۔ تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے سواری، کہ جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو انکاری، ہر لمحہ ڈوبا ہوا میں بول رہا ہوں یہ اس کی عنایت ہے، گنگا کر دے۔ کتنے گنگے بیچارے پھر رہے، میرا بھتیجا ہی تھوڑے دن ہوئے ملنے کے، بول نہیں سکتا، خوبصورت اچھا سب کو، زبان نہیں کام کرتی۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ تم جو بنے پھرتے ہو میری مہربانی، ورنہ تمہیں بھی ناکارہ کر دوں۔ تو اللہ فرماتا آسمان کھڑے کیے، روشنی کا بندوبست کیا، پانی تیرے لیے مہیا کیا، کھیتیاں، والجبال ارسا، تمہارے محل ٹکے رہیں، تمہاری سڑکیں رہیں، تمہارے ہیڈ کیم رہیں، لائنیں نہ ٹیڑھی ہو جائیں، پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے برتنے کے بھی سامان کیے، تمہارے چار پایوں کے لیے بھی سامان کیے۔ جو کھیت میں ہم چارے بوتے ہیں کیسے صبر، اور کیسے کہیں چری ہے، کہیں شپسل ہے، کہیں کوئی جانوروں کی، اور سورہ نحل میں فرماتا ہے وہ کھاتے ہیں، اس سے ایک طرف خون بن رہا ہے، ایک طرف گوبر بن رہا ہے، ایک طرف دودھ نکل رہا، فیکٹری ایک ہی اندر جاتا ہے، اس سے سب کو بن کر آ رہا۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارا انتظام کیا، تمہارے چار پایوں کا کیا۔ تو اب اگر تم میں شکر ادا نہیں کرو گے، اتنی عقل سمجھ کے مالک ہوتے ہوئے بندوں کے حقوق پہچانتے، اور یقین جانے دنیا میں جو عالمگیر قانون ہے جس پر جہان کھڑا ہے وہ وجوب شکر منع، یہ لفظ یاد رکھو کہ احسان کرنے والے کا احسان ماننا، اس پر دنیا قائم، ورنہ حکومتیں اپنا حق کیوں منوا رہی ہیں؟ ٹیکس ہو بھائی کیوں دیں، ہم نے تمہارے لیے یار انتظام کیا، پولیس ہے، فوجیں ہیں، اسکول کالج بنائے، وہ احسان کرتی ہے ہم پر، اس کا پھر وہ بدلہ چاہتی ہے۔ والدین، کسی نے کوئی تحریر دی ہے والدین کو کہ آپ کی خدمت کریں گے؟ کسی بچے نے پیدائشی اقرار کیا، مگر بڑا ہو کر اگر نہ مانے، کیوں سارا جان لعنت کرتا کہ ماں باپ کے احسان ہے اتنے،
ان کا حق بنتا ہے۔ اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانور جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اگر ہمیں دودھ دیتے ہیں تو ہم ان کا بھی احسان پہچانتے ہیں، ان کے لیے چارے کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی حفاظت کا کرتے ہیں۔ تو جس خدا کے اتنے احسان، فرمایا بے ان ناشکروں اور ان احسان فراموشوں کو آگ میں نہ پھینکوں، وہاں اس کوڑے کرکٹ کو نہ جلاؤں تو یہ انسان کہلانے کے قابل ہے؟ چھوٹوں چھوٹوں کے احسان مانتے رہے اور مجھے انہوں نے یاد ہی نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سارا بندوبست تمہارے لیے ہوا، دیکھتے رہو۔ فائزہ جات الطامۃ الکبریٰ، یاد رکھو جب وہ آفت آئے گی جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، تما چھا جانا، کوئی چیز نہیں بچ سکے گی، پہاڑ اٹھ جائیں گے، زمین تہس نہس کرتی جائے گی، سمندر جو ہے اوپر چڑھ آئیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج چاند پہ۔ فرمایا جب وہ عالمگیر آفت آئے گی نا، قیامت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اب تو تم آنکھیں بند کر کے رہ رہے ہو نا کہ کھاؤ پیو مر جاؤ جانوروں کی طرح، اس دن انسان یاد کرے گا کہ میں کیا کما کر لایا ہوں۔ اس وقت کہے گا کاش میں آج کے دن کے لیے کچھ کر لیتا۔ آگے ایک سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا اس وقت یہ انسان پھر یہی کہیں گے کہ ہائے ہم نے اس وقت کے لیے کچھ کیا ہوتا، مگر وقت گزر گیا ہوتا، پھر کہاں موقع ملے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس وقت انسان کو یاد آئے گا کہ میں کیا کمائی کر کے آیا ہوں۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور دوزخ کہاں پوشیدہ نہیں ہوگی، اب تو نظروں سے اوجھل ہے نا، اس وقت سامنے لے آئی جائے گی اور ہر مومن کافر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جہنم ہے، آگ جل رہی ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، درندے ہیں، اب میرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے شرارتیں کیں، اس دنیا میں اللہ کے قانون کی پابندی نہ کی، حد سے باہر ہو گیا اور اسی دنیا کی زندگی کو ترجیح دی کہ جینا ہے تو بس یہی ہے جی، مزے کرو، یہاں یہ مولوی ڈراتے ہیں، قرآن ڈراتا کوئی نہیں، اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو مزے سے گزرتی ہے، صبح جام سے گزرتی ہے، شام دل آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے اسے فلسفے میں پڑے رہتے۔ تو جو لوگ شرارتیں کرتے رہے اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سمجھ لیا کہ یہی جینا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر آگ ہی ہوگی، وہاں جلتے رہیں گے۔ اور میں اعلان کر دوں گا کہ جیسے تم بھولے رہے اس دن کو، میں نے بھی آج سے تمہیں بھلا دیا، میں نہیں سنوں گا، نہ پھر یہ خیال کروں گا کہ وہ کہاں گئے، تم نے بلایا تھا اب تم بھی بلا دیے گئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں میں نے کھڑا ہونا، کچہری ہونی، اللہ تخت پر ہوگا، میں سامنے کھڑا ہوں گا، ریکارڈ سارا ہوگا، جو اس چیز کو یاد کر کے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور من مرضی کرنے سے اس نے اپنے آپ کو روکا رکھا۔ بات تو اتنی ہے کہ یہاں اللہ کہتا ہے یہاں میری مان، وہاں میں تیری مانوں گا، یہاں تو میری مرضی کے مطابق چند دن گزار دے، وہاں ہوگا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو تم چاہو گے وہی دیتا جاؤں گا، اور تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ دوں گا، جو تم نہیں مانگ سکو گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا وہ بھی دوں گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگی۔ اسی لیے دین یہی بات کہتا ہے کہ یہ دنیا جب دیکھو نا، ایسے لوگوں کی طرح نہ دیکھو جو آوارہ ہیں، لاوبالی ہیں، جنہیں پرواہ ہی نہیں کہ کس نے میرے لیے، میرے جانوروں تک کے لیے یہ سارا بندوبست کیا، وہ کہاں چھپا بیٹھا۔ اس کا رخ ایک جوت ہے، اس کا مکھ، ہندی پڑھنی چاہیے نا پوری، اس کا مکھ ایک جوت ہے، گھونگھٹ ہے سنسار۔ کام یہ اللہ نے کیا کہ اپنے اوپر یہ پردہ دنیا کا ڈال رہی ہے، سارے کام کیا، آپ پیچھے چھپ گیا، کام نے اپنے دکھائے کہ میں یہ کرتا ہوں۔ اس کا مکھ ایک جوت ہے، اس کا چہرہ ایک نور ہے، گھونگھٹ ہے سنسار، یہ کائنات اس کے اوپر ایک برقع ہے۔ ہم اسباب میں الجھ گئے، یہ چیز یوں ہو جاتے سے یہ نتیجہ نہیں، اور جس نے یہ قانون بنایا کہ دو گیسیں ملے تو پانی، اس پر نہیں گیا۔ اس کا مکھ ایک جوت ہے، گھونگھٹ ہے سنسار، گھونگھٹ میں وہ چھپ گیا منہ پر آنچل ڈال، منہ پر پردہ ڈال کر چھپ گیا کہ اب تو میرے کام دیکھو، میں پھر بعد میں سامنے آؤں گا۔ جو یہاں میرے کاموں سے مجھے پہچان گئے، میرے بندے بن کر رہے، ان کو مکھ دکھلایا ہے جن سے اس کی پیٹ، جن سے پیار ہوگا ان کو پھر چہرہ دکھائے گا۔ مکھ دکھلائے اور چھپے اس کے بسوے بیس، دیکھنے والوں کو اپنا آپ دکھاتا ہے، جو اندھے رہنا چاہتے ہیں ان کا چلو جہنم میں چلے جاؤ۔ اس کے عجیب انداز ہیں، وہ زبردستی کسی کو جنت کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، کسی کو دوزخ کی طرف نہیں دھکیلتا، سمجھ عقل دے دی ہے،
اپنا سارا بازار سامنے کر دیا۔ اللہ کے بندے جب اس بات کو ابن حجر جیسے صوفی بن گیا پھر فتح الباری میں کہتا ہے جب آہستہ آہستہ آدمی پر کھل جاتا کہ کون کچھ کرتا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب اللہ خود کر رہا، سارا کچھ اس کے ہاتھوں سے ہو رہا، ایک چیز بھی نہیں جو اس کے سینکشن اور اجازت کے بغیر ہو۔ برا اگر برائی کر رہا کراتا نہیں، کہتا دفع ہو جا، کرنا چاہتا کر لا، ورلہ چل۔ اگر وہ وہاں سے یہ نہ اس کے لیے گنجائش نکالے، ابھی یہ لولا لنگڑا ہو جائے، کر ہی نہیں سکتا، مگر جی اگر گمراہ ہونا چاہتا نولہ مات اللہ، دفع ہو جائے، نیکوں کا ساتھی بن جاتا۔ تو جو پھر یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں ان کے لیے وہ خود بھی منصر ہے۔ اللہ اکبر، بندہ اور بندے کے لیے خدا انتظار کر رہا ہے، جاتا تو کہتا سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم سلام کہتا، بجائے یہ پیش قدمی کریں اللہ کہتا کہ شاباش مبارک ہو تیرا دنیا میں پیدا ہونا اور یہاں آنا۔ فرشتے کھڑے ہیں جو کہتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر بھائی تم دنیا میں دین پر جمے رہے، آج تمہارے لیے کتنا بہترین ٹھکانہ ہے، یہ جنت کے نظارے ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے جگہ جگہ یہ حصے زیادہ پڑھنے دیں، یہاں ترجمہ ہی کر کے مفسر گزر جاتے، ترجمے پر بس کرتے ہیں، حالانکہ سارا زور ان آیتوں پر لگانا چاہیے جہاں نشانیاں بیان ہیں، ان کو جو آج تک سائنس نہیں معلوم، وہ سارا کئی سو صفحہ وہاں لکھے کہ جہاں تک تم آج تک پہنچے اس کو ہی پڑھ کر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس کے کرشمے کیسے نظر آ رہے ہیں، کہ وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، کتنا حسین و جمیل اللہ احسن کل شیء خلق، جو چیز میں نے بنائی ہے کمال درجے کی، ہر جگہ حسن نظر آ رہا ہے۔ ڈے منا رہے ہیں محبت کا دن، محبت، اور جس نے محبتوں کے لائق چیزوں کو بنایا اس تک نہیں جاتے، فانی چیزوں سے محبت کرتے ہو، محبت اس سے کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، رائی ایمان کیا اس کو پہچانو۔ اسی لیے مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لب سیاں تھی اکا صورت یا لبیں دو چار، دنیا میں اتنی صورتیں خوبصورت پھر رہی ہیں، دو چار ڈھونڈ لے، معشوق بنا لے یا ایک ڈھونڈ لے، لب سیاں تھی اکا صورت یا لبیں دو چار، آخر چھوڑ چلیں ہاتھ ملدا، نقش لکھے دیواروں، دیوار پر لکھا ہوا پڑھ لا، یہ سب چھوڑ کر چلا جائے گا، نہ محبوب رہیں گے نہ تو رہے گا، لب ہا جائیں کچھ نہ صورت نقش و نام رہے، ان فانی صورتوں کو چھوڑ کر اس کو ڈھونڈ جس کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ نقص اللہ، لب ہا جائیں کچھ نہ صورت نقص و نام نائب، میٹ اکھیں دل کھول دو ساتھ راز کھلے کچھ گیبو، ظاہری آنکھیں بند کر کے اندر کی آنکھیں کھول، پہچاننے کی کوشش کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل پر نور برسا دے گا، پھر تجھے پتہ لگے گا میں کن فانی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا کیا حقیقت ہے۔ تو بات ذرا واضح کرنے کی میں بتاتا، ایک عورت کا ذکر کیا، کتاب لکھی بدیع الجمال، کہ اس کے حسن کا کوئی نہیں تھا، نیک لوگ مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ تو ایک عاشق ہو گیا شہزادہ، وہ نیک تھی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، جو تم کہتے یہی ہوگا، ایک مہینہ کے بعد ملنا۔ اس نے جلاب لینا شروع کر دیا، حکیم صاحب کے پاس گئی، دوائیاں لی، جلاب، جو جلاب آتا وہ مٹکے میں وہ گندگی بخانہ وغیرہ جمع کر لی، مہینے کے بعد کمزور ہو گئی، نہ رخساروں میں وہ سرخی رہی نہ وہ کچھ نہیں، سرخ ہونے کے بجائے زرد، دبلی پتلی، برا حال۔ وہ شہزادہ جب آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جو تم کہتے تھے، اس نے کہا توبہ توبہ، تم تو چڑیل ہو، میں تم سے کیا محبت کروں۔ اس نے کہا جس سے محبت کرو تو لے لا، مٹکا لا کر نا گندگی کا، کہ یہی تھا نا میرے اندر جو جلاب لے کر میں نے اکٹھا کر دیا، اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، ورنہ میں تو وہی۔ تو یہ ہے وہ فانی عشق جس کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں، مگر وہ حسین و جمیل خدا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اس تک نہیں پہنچے کہ جو سارے حسنوں کا پیدا کریں اس سے محبت کرو، جس نے نہ مرنا ہے نہ اس نے کبھی فنا ہونا ہے، اس کی محبت جو ہے تمہارے لیے وہ خیرات اور نیکیوں کا باعث ہے۔ فانی کی محبت کیا، شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، جہنم جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جی آیت بہت پیارے مقام ہے قرآن مجید میں، جھنجھوڑ دیتا ہاں تم کیا تم مشکل ہو پیدا ہونا تمہارا، یا اللہ کے لیے آسمان مشکل تھی۔ سورہ النازعات، یہی تو میرے بھائی وہ کلام تھا جو عرب میں جب اترا تو جو مرے ہوئے تھے زندہ ہو گئے، اللہ نے انہوں مردہ کہا کہ وہ مرے تھے پہلے زندہ ہو گئے، یہی زندہ ہونا تھا کہ وہ پھر وہ بنے جو حکیم صاحب بیان کر رہے تھے کہ ساری دنیا کو للکارا، جانیں دیں کسی غرض کے لیے نہیں، صرف اللہ کے دین کے لیے۔ یہ لے لو سورہ النازعات اور 27
27ویں آیت سے لے کر نا یہ 41 تک 30واں پارہ۔ اللہ اکبر، چند منٹ رہ گئے، اگر کوئی بات ذہن میں تو پوچھ لیں۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی پہچان کا، اس سے محبت کا، یہ پڑھنا چاہیے۔ بس دین کی جان یہ ہے۔